شیئر کریں۔ السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستانی JF-17 تھنڈر کی بھارت میں گھس کر کارروائی، ایک ہی دن میں 2 بھارتی فوجی کیمپ تباہ ہو گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر JF-17 بھارت میں گھس گیا۔ ایک بار پھر JF-17 نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک بار پھر JF-17 کی وجہ سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بارڈر پر بھارت کھلم کھلا پاکستانی فوج کے ساتھ شدید قسم کی سیز فائر کی خلاف ورزی ملوث تھا، جس کا پاکستان کا منہ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے اور پاکستانی JF-17 تھنڈر کی جو ڈاگ فائٹ ہے وہ فضا میں ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان نے تابڑتوڑ بمباری کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ تنازعات کی بڑی تاریخ ہے، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر دونوں ممالک کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، لیکن حالیہ واقعات نے ایک بار پھر دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بھارت نے اپنے جدید رافیل طیارے اور پاکستانی JF-17 تھنڈر بھارت میں گھس کر وہ تباہی مچا چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رافیل جنگی طیارہ رڈار سسٹم، میزائل سسٹم اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو اسے ایک غیر معمولی جنگی طیارہ بناتی ہے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیات میزائل سسٹم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا تھنڈر طیارہ پاکستانی اور چینی انجینئرز 17 تھنڈر کے مشترکہ تعاون سے بنایا گیا ہے۔ یہ طیارہ پاکستان کے فضائی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے خصوصی طور پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ اپنے جدید ترین رڈار سسٹم، میزائل حملوں اور تیز رفتاری کے لحاظ سے بھارتی رافیل کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ اپنے ڈیزائن اور کارکردگی کی بنیاد پر بھارت کے مہنگے اور جدید طیاروں کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ LOC پر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ دونوں ممالک کے فوجی دستے سرحد پر تعینات ہیں، اور آئے دن گولہ باری اور بمباری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی توپوں اور جنگی طیاروں کو LOC پر پہنچا دیا، جبکہ پاکستان نے بھی اپنے دستوں کو ہائی الرٹ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس پر تفصیلاً بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی جنگ کے نتائج خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس کے لیے دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور کسی بھی بڑے تصادم کے نتیجے میں لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کامیابی کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، اس لیے چاہ رہا ہے پاکستان ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کی جو جنگ ہے اس کے لیے جو 72 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم قرار دے دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں بڑی شدت آ چکی ہے، اور LOC پر تابڑتوڑ کارروائیاں جاری و ساری ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ جو جھڑپیں ہیں وہ آگے تک پھیل رہی ہیں، اور سیز فائر کی جو بھارت نے خلاف ورزی کی ہے پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کو لاحق
کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ چینی ساختہ ٹینک بھی اس پر بھیجا گیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہے۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی وجہ سے پورا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شرق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دھانیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا منڈیال سیکٹر، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی بیواغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر شدید کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا اہلکار بھی شدید زخمی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے پاکستانی تیار ہے اور آگے بھی پاکستانی تیار ہوں گے۔